جنریٹر میں رنگ طرف خوش آمدید، السلام علیکم۔ یہ رنگ بدلتے آسماں کیسے کیسے ڈرامہ سو، اس کا ویڈیو نمبر 6 ہے۔ ہم ابھی تک اس ڈرامہ سو رنگ بدلتے آسماں کیسے کیسے کا سائنوپسس یا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہ خلاصہ مکمل ہو جائے گا اور اگلی ویڈیو سے میں آپ کو انشاءاللہ اس کے ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کر دوں گا۔ تو جہاں سے کہانی ہم نے رکی تھی وہ یہ سین ایک دم بالکل ہو گیا تھا کہ ٹریفک سگنل پر سارا شازیہ مل جاتی ہے، صبح آ جاتی ہے، سب آ جاتے ہیں اور وہ شازیہ کو اپنے گلے لگا دیتے ہیں، لیکن جو بھکاری ہے وہ ان سے بیٹی کو اپنی وہ چھین دیتا، کہتا ہے یہ ہماری بیٹی ہے۔ تو بھکارا وہ سب منظر دیکھ رہی ہے، تو ایک طرف یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، صبا، سارا، ہادیہ، حماد، سرفراز اور دیگر دو چار لوگ ہیں، اور ایک طرف یہ بھکاری کھڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے وہ بھکارن یہ سب دیکھ رہی ہے، اور وہ خاص طور پہ شازیہ کو دیکھ رہی ہے کہ شازیہ بری طرح تڑپ رہی ہے اپنی بہنوں کے پاس جانے کے لیے، اور بھکاری اس کو مضبوط ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے۔ تو بھکارن کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، وہ جیسے چل مانگنے کے لیے ڈنڈے وغیرہ دکھاتے ہیں نا، ڈنڈا ہے، تو اس کو اپنے شوہر پہ غصہ آ جاتا ہے، اور تو اس کا شوہر اصل میں دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم آئے تو میں وہ چاقو نکال لیتا ہے، ہاں چاقو نکال کے اس کی گردن پہ رکھ دیتا ہے شازیہ کی، کہ اگر تم لوگوں نے اس کو لے جانے کی کوشش کی تو میں اس کا گلا کاٹ دوں گا۔ یہ منظر دیکھ کے وہ بھکارن تڑپ جاتی ہے، اور اس کی کیفیت خراب یوں ہوتی ہے کہ وہ اس نے شازیہ کو اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے، تو اس کے لیے اس کی ماں کے ممتا کے جذبات ہیں، تو وہ ڈنڈا جو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بھکاری کے پیچھے پشت پہ ادھر گدی پہ مارتی بہت تیز سے، تو جو اس کا جو بھکاری شور ہے وہ گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے، چاقو اس کے ہاتھ سے گر بھی جاتا ہے، اور شازیہ جو ہے وہ گھوم کے اس کو بھکارن کو دیکھتی ہے، تو وہ شازیہ کے قریب بیٹھ کے اس کے سر ہاتھ پھیر کے اس کو پیار کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تمہیں اپنی بہنوں کے پاس جانا ہے، تو ہاں کہتی ہے، تو جا بیٹا اپنی خوشیاں حاصل کر، اور اس طرح وہ اس کو یہ جب سینہ میں لکھیں گے نا تو وہ سلو موشن میں شازیہ جو ہے نا وہ دوڑتے ہوئے اپنی بہنوں کی طرف جا رہی ہے، اور بہنیں اس کی بائیں پھیلے اس کو لے رہے ہیں، ایک طرف وہ بھکاری جو ہے وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، اس کے سر سے خون نکل رہا ہے، اور بھکارن جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، وہ ڈنڈا پکڑ کے ایسے بیٹھی ہوئی ہے، اور شازیہ کو اپنے سے جدا ہوتے دیکھ رہی ہے، وہ اس کی بھی ایک ممتا ہے۔ تو بہرحال وہ سب بہن صبا، سارا اس کو چمٹاتی ہے، پیار کرتی ہیں شازیہ کو، اور وہ سب تشکر ہمیں نظروں سے اس بھکارن عورت کو دیکھتے ہیں، اور بھکارن اپنی محبت کو شازیہ کی محبت پہ قربان کرتی ہے، شازیہ کی خوشی کے لیے اپنی ممتا کو قربان کرتی ہے، اور وہ روتے ہوئے شازیہ کو وہاں سے رخصت ہو گئی دیکھتی ہے۔ یہ ایک بھکارن عورت کا کردار، ایک ممتا کا کردار تھا، اس سے میں نے سوچ کے رکھا ہوا ہے، اس میں نے ہلکا کا پوائنٹس بھی لکھے ہوئے ہیں سارے، تو جو میں نے آپ کی خدمت میں ہی پیش کیے۔ تو یہ ایک پورا سین ایک جذباتی کیفیت کا سین ہے، جو ہوگا کہ عورت بھکارن ہو یا بنگلے میں رہنے والی ماں ہوتی ہے، جو ماں کے جذبات سے لبریز ہو جاتی ہے، اور ماں کے جذبات میں ہو جاتی ہے، تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو یہاں میں نے لکھا ہے، بیان کیا، اور پھر جو سین بنے گا وہ سین بھی دیکھنے سے تعلق ہوگا میرا۔ اب جو ہے کہ صبا اور اس کی بہنوں کو شازیہ کے بعد جیسے اب کوئی مشکل نہیں رہی، اب وہ خوشی بات ہے جو مل گئے، سب پورا یہ چاروں بہنیں اب مل گئی ہیں، سارا اپنے گھر کی ہو چکی ہے، مطلب وہ شادی ہو گئی اس کی، سرفراز کا شادی کا تقاضا بڑھتا ہے، صبا، ہادیہ اور شازیہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ کیونکہ میں شادی کروں گی تو پھر میری بہنیں ابھی چھوٹی ہیں تو توجہ ہٹ جائے گی، جبکہ سرفراز کو یقین دلاتا ہے کہ وہ انہیں اپنے ساتھ رکھے گا، تو فکر نہ کرو، میں بھی اسے اپنی بہنوں کی طرح ہی رکھوں گا۔ تب صبا کافی غور و خوض کے بعد
یہ شرط عائد کرتی ہے کہ جب تک ہادیہ اور شازیہ کی شادیاں نہیں ہو جاتی تب تک وہ بچے کی ماں نہیں بنے گی، یعنی وہ اپنا بچہ نہیں پیدا کرے گی تاکہ وہ محبت ان کی تقسیم نہ ہو جائے۔ سرفراز پہلے تو ہچکچاتا ہے، پھر وہ اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اس طرح صبا اور سرفراز کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ سرفراز اپنے والدین سے الگ معاف کیجیے گا اچھا سرفراز اپنے والدین سے الگ گھر لے کر صبا اور اس کی دونوں بہنوں کے ساتھ رہ رہا ہے۔ صبا اب کمپنی کی ڈائریکٹر بن چکی ہے۔ سرفراز کی والدہ کو سرفراز کے اس فیصلے سے اختلاف ہے۔ وہ اکثر سرفراز سے الجھتی ہیں کہ اس نے اپنے گھر میں اپنی سالیوں کو کیوں رکھا ہوا ہے۔ صبا اپنی ساس کی باتوں کو برداشت کرتی رہتی ہے، کبھی بھی ساس آ کے وہ ہنگامہ مچا کے چلی جاتی ہے۔ اب وہ سرفراز کا فیملی پہلے بھی ہے، فیملی دکھائی ہے، لیکن چونکہ کہانی میں ہم خلاصے میں بہت تفصیل میں نہیں جاتے ہیں، لیکن ایپیسوڈ میں یہ سب فیملی سامنے نظر آتی رہے گی۔ شادی کے 3 سال کے بعد سرفراز کی والدہ کہتی کہ اگر صبا بچہ نہیں پیدا کر سکتی تو وہ دوسری شادی کر لے، اسے اپنے پوتے پوتی کا ارمان ہے۔ سرفراز بھی بچے کی شدید خواہش رکھتا ہے۔ وہ صبا سے ذکر بھی کرتا ہے۔ صبا اسے اپنا وعدہ یاد دلاتی ہے۔ سرفراز اپنی والدہ کی طرف سے مسلسل تقاضے اور اپنی خواہش کا گلا گھونٹ کر سب کچھ چھوڑ کر بیرون ملک چلا جاتا ہے۔ صبا کی زندگی میں جیسے اندھیرا سا چھا جاتا ہے، پھر ایک کیفیت میں تبدیلی آ گئی کہ وہ بیرون ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ پھر سوچتی کہ رنگ بدلتے ہیں آسمان کے، اب آسمان نے کو رنگ بدل دیا۔ صبا ایک دم تنہا رہ جاتی ہے، مگر وہ سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ ہادیہ اب کالج جا رہی ہے، اب وقت گزر جاتا ہے، بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں۔ ہادیہ اب کالج جا رہی ہے اور شازیہ بھی میٹرک میں آ جاتی ہے، اب جوان ہو گئی دونوں لڑکیاں۔ ہادیہ اپنے کالج کی طرف سے خیراتی ہسپتال کا دورہ کرتی ہے۔ وہاں اسے اپنی چچی، ہادیہ کو اپنی چچی ایک خیراتی ہسپتال کالج کی طرف سے جاتی ہے تو وہاں اپنی چچی کو دیکھتی جو بے بسی اور بے کسی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ وہ ایک گھنٹے سے کوریڈور میں بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے۔ نرس بتاتی کہ ان کی کولہے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، یہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی ہے۔ ان کے گھر والے انہیں اس خیراتی ہسپتال میں لاوارث چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور پلٹ کر کبھی خبر بھی نہیں لی۔ ہادیہ اپنی چچی کا یہ انجام دیکھ کر قدرت کے انصاف پر صرف آسمان کو دیکھتی ہے۔ چچی ہادیہ کو نہیں پہچانتی اور ہادیہ آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے گزر جاتی ہے۔ یہ ایک تیسرا انجام جو اس کی چچی نے کیا تھا اس کے ساتھ، وہ اس کا دکھایا۔ اب شازیہ اپنے اسکول سے آ رہی ہے، راستہ میں وین کا پنکچر ہو جاتا ہے، تمام لڑکیاں نیچے اتر کے انتظار کرتی ہیں تو وہی بھکارن جس نے شازیہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا وہ وہاں سے گزری۔ اس کے آگے ایک ہاتھ گاڑی ہے جس میں شازیہ کی ممانی بیٹھی ہوئی ہے، شازیہ کی ممان اس میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کا جسم ان کے جسم فالج گرا ہوا ہے، فالج زدہ ہے۔ حالت نہایت ہی گندی اور خستہ، لاچارگی سے وہ ہل بھی نہیں چل سکتی، بے بسی کی حالت۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، منہ سے رار نکل رہی ہے۔ بھکارن ممانی کی حالت دیکھ کر بھیک مانگ رہی ہے، اور بھکارن کا تو کام بھی بھیک مانگنا تھا، تو اب وہ اس کی بے بسی اور اس حالت کو دکھا کر لوگوں سے بھیک مانگ رہی ہوتی ہے۔ اور ایک کٹورا ہے جو ممانی کی گاڑی میں اس کے پاس ہی رکھا ہوا ہے، لوگ اس میں پیسے ڈالتے رہتے ہیں، اور اتنی خطرناک صورتحال میں تو لوگ پیسے ترس کھا کے دیتے ہیں۔ شازیہ اپنی ممانی کی یہ بے بسی کی تصویر دیکھ کر سکتے میں آ جاتی ہے۔ اسے اپنے بچپن کی بھیک مانگنے کی کہانی یاد آنے لگتی ہے کہ اس عورت نے اس کو بھیک مانگنے پہ لگایا تھا، مجبور کیا تھا اس کی چچی نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب اس طرح کا کو دکھایا سین کہ وہ ممانی جو اس کی ہے، مطلب اس کا یہ انجام ہوا۔
تو شازیہ وہ نہ بھکارن کو کچھ بتاتی ہے، نہ چچی کے پاس آتی، بس دور سے دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہو جاتے ہیں، وہ سکتے کی کیفیت ہو جاتی ہے، اسے قدرت کا یہ انجام دے کر خوف آنے لگتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہے۔ اچھا، یہ کمپلیٹ ہو گئی کہانی ساری کی، یہ سب انجام کو بھی پہنچ گیا۔ اب شازیہ اور راجیہ کی اکٹھی شادی ہوتی ہے، بالکل شورٹ کر کے کہنے گے۔ صبا خوش ہے مگر اسے سرفراز یاد آ رہا ہے۔ ہادیہ اور شازیہ کی رخصتی ہو جاتی ہے، وہ گھر سے رخصت ہو گئی۔ صبا گھر کے دروازے پر گیٹ کو تک رہی ہے، جہاں سے ابھی یہ دونوں بہنیں رخصت ہو کر اپنے اپنی گاڑیوں میں دلہن بن کے اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ صبا وہیں کھلے گیٹ کو دیکھ رہی ہے، مین دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے اور اس سرفراز کو یاد کر رہی ہے۔ اب وہ بالکل تنہا رہ گئی ہے، تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب سرفراز آ جاؤ، اب میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اتنا میں ایک ایئرپورٹ کے آ کے رکتی ہے، ایئرپورٹ کی جو ٹیکسیاں ہوتی ہے ایئرپورٹ کے، سرفراز اس میں اترتا ہے، اپنا سامان باہر نکالتا ہے۔ صبا وہ اندر ہے، صبا بھی قریب آتی ہے، وہ صبا کے قریب آ کے کہتا ہے کہ اسے دنیا میں کہیں بھی چین نہیں آیا، اب وہ واپس آ گیا ہے اپنے چین اور اپنے سکون کے لیے اپنی صبا کے پاس۔ صبا مطمئن ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، شاید آسمان کو اب اس پر واقعی رحم آ ہی گیا ہے۔ یہاں پہ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچ ہو جائے گا یہ کہانی کا۔ تو یہ آپ نے کہانی سنی، ایک بڑی دکھ بھری ہے۔ جب اس کے ایپیسوڈ لکھے جائیں گے، شروع کے ایپیسوڈ جو 3 مہینے لگے اس میں اتنا کوئی دکھ وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو 10 ایپیسوڈ کے بعد یا 15 ایپیسوڈ کے بعد وہ جب بچیاں الگ ہوتی ہیں، یہ تینوں چاروں بہنیں، تب کہانی میں ایک دم سے وہ کیفیت شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اتنی اس میں جذباتی کیفیت اور صورتحال ہے، اور اتنی آنکھ بچولی ان کی بہنوں کی میں نے سوچی ہوئی ہے، اور ساری چیزیں ذہن میں رکھی ہوئی ہیں۔ اگر موقع ملا، کسی نے مجھے آفر کی لکھنے کے لیے، یا مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت دے دی اور مجھے اس قابل کر دیا، تو میں خود بھی یہ سب لکھوں گا اور اسے خود میں اس کو بناؤں گا۔ تو جیسے وقت ہو رہا، تو ابھی میں پروڈکشن کی طرف اپنا ذہن بنا رہا ہوں۔ مجھے فائنینسر کی ضرورت ہے، ایک سٹ کام کے لیے ایک فائنینسر کی ضرورت ہے، جس میں ہمیں ایک اچھا خاصا معقول نفع بھی ملے گا، نقد بھی ان کی سیف ہوگی اور کام بھی اچھا ہوگا۔ اگر کوئی فائنینس کے طور پہ بھی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے ملیں، تو میں انہیں بھی مطمئن کر کے انشاءاللہ ان کے ساتھ کام کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ مجھ سے ویسے ہی کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر میرے تمام کانٹیکٹس موجود ہیں۔ ان کے علاوہ آپ میرے اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، اور اس چینل کو شوبز سے متعلق افراد تک ضرور پہنچائیں۔ میں آپ کی خدمت کے لیے مناسب فیس پر کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوں انشاءاللہ۔ ویڈیو نمبر 7 میں، یہ ویڈیو نمبر 6، ویڈیو نمبر 7 میں اس رنگ بدلتے آسمان کیسے کا پہلا ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کروں گا۔ تو پھر آگے 3 ایپیسوڈ میرے پاس لکھے میں، وہ 3 ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تو چند ویڈیو میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جب تک کے لیے اجازت، اگلی ویڈیو نمبر 7 میں آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔